وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. انسان جیتا جاگتا احساسات رکھنے والا بندہ ہے. یہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو یہ اس سے متاثر ہو کے اسی کی طرح محمل قسم کے لفظ اپنے منہ سے نکالنے شروع کر دیتا ہے. عام حالات میں دودھ کو دودھ کہتا ہے، بچے کے سامنے اس کو دودھ کہے گا. تو ایک نادان بچے کی صحبت سے اگر بندے پر اثر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا، ایک مٹی دیکھی جس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مچل رہا ہے. بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دلاوے زید مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں، ایک پھول گر گیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑا رہا. جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. وہ ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں کیا، میں تو ناچیز مٹی ہوں. تو اگر پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو آتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں ایمان کی خوشبو آتی ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے. پتھر دل انسان بھی ان کی صحبت میں آ کر موم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں اثر ڈالا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اچھا ایک بات بتائیں، نظر بد کو تو مانتے ہیں نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، لگ جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی اور نبی اسلام نے انہیں نظر اتارنے کا طریقہ بتایا. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ نظر جس کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اگر وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو اور جس میں اخلاص ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیسے دکھا سکتی ہے؟ اللہ والوں کی نظر بھی اثر دکھاتی ہے. تو یہ اللہ والوں کی اصل میں نظر لگ جایا کرتی ہے. بروں کی نظر لگی تو بندہ بیمار ہو گیا، اچھوں کی نظر لگ گئی تو روحانی بیماریوں سے شفا نصیب ہو گئی. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ نظر جو ہے نا، اللہ کرے کہ ہم کسی کی نظر میں رہیں، سمجھے؟ اللہ کرے ہم کسی کی نظر میں رہیں. چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت سے رہے. جن دنوں وہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ لکھ رہے تھے، 18 سال رہے
پھر 18 سال کے بعد جب باہر نکلے، حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسجد کے دروازے پہ ایک کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی، اس کتے کے اندر جذب آ گیا۔ حضرت اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں بیٹھتا ہوتا دوسرے کتے اس کے گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک اللہ والے کی نظر کتے پہ پڑتی ہے، اس میں محبوبیت آ جاتی ہے، تو جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس میں بھی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی نماز کو بنائے تو اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھے۔ اگر صحبت فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگی، بے دین قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر دل پر میل آئے گی، نماز نہیں بن سکتی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی پورے اہل شہر کو توجہ دیتا تھا، اللہ والوں کی حال دیکھ، کہ میں کبھی تہجد کے وقت میں پورے اہل شہر کو بیٹھ کر توجہ دیتا تھا۔ فرماتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ کہ ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں۔ تو کئی دل ایسے پتھر ہوتے ہیں، بالکل اللہ والے توجہ بھی کریں وہ پتھر پہ اثر نہیں ہوتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا، نیک تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اس کا ایک بھائی بیمار ہو گیا اور بالکل جان کنی کے عالم میں پہنچ گیا۔ تو وہ حضرت کا چونکہ خادم تھا تو وہ بھاگا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا بھائی اس وقت اس حالت میں ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں، توجہات دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب خدام کی ایسی باتیں ہوں تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ حضرت اس کے گھر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک توجہات دی مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب مجدد الفسانی اس مرتبے کے بزرگ بیٹھ کر اس کے دل پر توجہ ڈال رہے ہیں اور دل پر اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا متوجہ ہوا، فریاد کی کہ رب کریم کیا معاملہ؟ فرماتے ہیں کہ مجھے انکار کیا گیا کہ اس کی صحبت اور سنگت بے دین لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بے دین لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی طے چڑھ چکی ہے کہ اب اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم فاسق و فاجر کی صحبت اختیار کریں گے، ہاں تعلق رکھیں مگر دائی کا تعلق ہو، ان کو ہم اپنی طرف کھینچیں۔ جب ہم مدعو بن کر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ انہی جیسا انکم اذا مثلہم، اس لیے بہت منع فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے تشبہ اختیار کی وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ تو کافروں کے ساتھ تشبیہ بھی انسان اختیار نہ کرے، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں، نہ کسی اور چیز میں، مشابہت سے بھی بچے۔ بلکہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں فوت ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا بنا؟ کہنے لگے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا گیا ہے، سخت اذیت میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے کہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے پھر رہے تھے، میں اپنے گھر سے کسی طرف جانے کے لیے نکلا،